السلام علیکم ناظرین، آج کے ڈان کے خصوصی شو میں ہماری مہمان شخصیت وہ ہیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے 22 سال پہلے اپنا سیاسی سفر شروع کیا تو جو چند افراد ان کے ساتھ تھے ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ وہ عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ کا ایک بڑا ہی خاص حصہ ہیں اور ان کے قابل اعتماد ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ جی ہاں بالکل، آج ہمارے ساتھ ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان صاحب۔ بہت شکریہ سر ایک تو وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے سر شروع کریں گے قبائلی اضلاع سے۔ کسی زمانے میں ان کو فاٹا کہا جاتا تھا، لیکن اب قبائلی اضلاع کیونکہ مین سٹریمنگ ہو چکی ہے، خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا سر کہ وعدہ کیا گیا تھا بلکہ یہ طے ہوا تھا کہ وہاں پہ اس سال کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو کیا حکومت اب تیار ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو؟ اگرچہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں بٹ آپ کی تیاریاں مکمل ہیں سر؟ بالکل، جو آئین کا حصہ ہے اور قانون کا حصہ ہے، جو امینڈمنٹ کے اندر جو وعدہ ہے کہ سال کے اندر صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، اور ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد لوکل گورنمنٹ کے بھی الیکشنز ہوں، تو اس حوالے سے تیاری ہماری مکمل ہے۔ جیسے الیکشن کمیشن کی تیاری مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ یہ فرسٹ پرائرٹی ہے، دونوں الیکشنز، صوبائی اسمبلی کے بھی اور لوکل باڈیز الیکشن۔ اچھا گورنر صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو انتظامی مشینری ہے وہ اپنی طرح پہ ان پلیس نہیں ہے، اگرچہ آپ نے مین سٹریمنگ کر دی ہے لیکن وہاں پہ وہ انتظامات مکمل نہیں کیے گئے جو ہونے چاہیے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی جو ارینجمنٹس تھی وہ پوری ہو گئی ہیں کہ نہیں ابھی تک وہ نہیں ہو پائیں؟ نہیں، اس میں اصل میں جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو انیشل ڈرافٹ تھی اسمبلی کے اندر کہ یہ 5 سال کے اندر آہستہ آہستہ یہ مرجر کمپلیٹ ہو جائے گا سٹیپ بائی سٹیپ۔ چونکہ لاسٹ 10 ڈیز اور ویک اسمبلی کے تھے اور گورنمنٹ کی، اور ہم اس کے اندر امینڈمنٹ لے کے آئے، تو وہ لیگل مرجر جسے کہتے ہیں نا، پاٹا کے اندر آرٹیکل 426 کو ختم کرنا، فاٹا کے اندر فارمر اور ارسٹ والے فاٹا کے اندر کا جو آرٹیکل 247 کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو 5 سال میں ہونی تھی وہ لیگلی ہو گئی اوور نائٹ۔ اچھا، اب اس کے اندر کچھ تو ہم نے جو 5 سال کا سفر ہے وہ تو ہم نے 2 مہینے میں طے کیا، یعنی وہ سارے ڈپارٹمنٹس جو پلین ڈپارٹمنٹس ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، فارسٹ، یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہم صوبائی سیکریٹریٹ کو چلے گئے اور وہ چیف منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ مرجر تو کمپلیٹ ہو گیا۔ 4 ڈپارٹمنٹس کا ایشو آیا۔ ایک تو ریونیو کا، تو ویسے بھی ٹیکس ایگزمپشن ہے اور وہاں پر اب ٹرائبس کے نام ہے زمینیں، تو ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے اور نہ ہم نے بھجوانے ہیں پٹواریوں کو تاکہ وہ مسئلہ ہو۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ چونکہ ٹیکس ایگزمپشن ہے وہ بھی ضروری نہیں۔ 2 ڈپارٹمنٹس، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جوڈیشری، اور دوسرے جوڈیشری کو فنکشنل کرنے کے لیے جس کو ہم انیبلرز کہتے ہیں، پولیس، پروسیکیوشن، انویسٹیگیشن، یہ سارے، تو یہ 2 چیزیں جو ہے وہ ذرا ٹائم کنزیومنگ ہے۔ اس میں سے تھوڑا سا وقت لگے کہ ہم پولیس کے پرسنل کو بھی کمپلیٹ کریں، اور یہ جوڈیشری کو فنکشنل بنانے کے لیے ایک تھوڑا سا ٹرانزیشنل پیریڈ۔ پشاور ہائی کورٹ کا سر اس پہ آرڈرز بھی تو آئے ہوئے ہیں، آپ کو کہا گیا کہ فوری طور پہ کریں، تو کوئی کورٹ کو بھی بتایا گیا کہ کتنے وقت میں آپ کریں گے وہاں؟ نہیں، میرے خیال میں کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن ملی ہے ہمیں سپریم کورٹ سے CPM میں جا کے، لیکن چونکہ جو چیز 5 سال میں ہونی تھی وہ اس کا تو 95% حصہ تو 2 مہینوں کے اندر ہو گیا، اور جو باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم سارے لگے ہوئے ہیں، اور ایٹ دا ارلیسٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن پروسیس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ مرجر جو میں سمجھتا ہوں کہ قبائلیوں کے لیے بہت فائدے کی بات ہوگی۔ لیکن ابھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کسی جرم میں پکڑ تو لیتے بٹ چھوڑنے کا قانون ہی موجود نہیں ہے، تو بڑی کنفیوژن سی ہے کہ کیا کیا جائے جب آپ نہیں، وہ ایکسٹینشن میں ملی ہے۔ اچھا، تو اس میں چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں، اور اگر وہاں کے لوگ جس طرح کے جرگا سسٹم بڑا پرانا سسٹم اور وہاں پہ وہ ڈیلیور بھی کرتا رہا ہے، تو اگر قبائلی عوام کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو پیرلل چلتے رہنا چاہیے، تو کیا پھر دیکھو لیگل پوزیشن، ایک تو جرگا، اور یا اس کو یورپ میں اب جیوری کہہ دیں، یہ تو ہمیشہ سے یہ ہر سسٹم کا حصہ ہے۔ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے یہ میں آپ کو بتاؤں
کہ اور عدالتی اور ہمارا لا قانون اور ہمارے عدالتیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر سیٹل ایریا کے اندر بھی 4 مشران بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے اور اس کے اوپر دونوں پارٹیز راضی ہوں تو عدالت یہی پوچھتا ہے کہ آپ دونوں موجود تھے پارٹیز, ہاں ٹھیک ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا آپ کو ایکسیپٹیبل ہے, ہاں اس کو ایکسیپٹ کر جاتے. اور وہ جرگہ جو ہے وہ تو کلچر کا بھی ایک حصہ ہے اور وہاں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے اور کوئک قانونی حیثیت تو نہیں ہے نا سر؟ نہیں, وہ قانونی حیثیت اس حوالے سے ہے کہ اگر کوئی 2 انڈیویجولز یا 2 ٹرائبز یا جو بھی ہے, اگر وہ بیچ میں لوگوں کو ڈال کے کوئی فیصلہ کر لے اور وہ عدالت جائے کہ جی یہ فیصلہ ہمارے درمیان ہو چکا ہے, تو عدالت اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو یہ تو ان کی لیگلٹی اس حد تک تو ہے کہ اگر اے اور بی کے درمیان تنازع ہے اور وہ 4 مشران کہہ دیں کہ ہم ان کے درمیان بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور دونوں کو منظور ہے, تو عدالت تو وہ چیز ایکسیپٹ کر جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایز این انسٹیٹیوشن چونکہ اس کلچر کا بھی حصہ ہے اور تو جرگہ کا ادھر ہونا بڑا ضروری ہے. تو آپ کے خیال میں رہنا چاہیے اور اس کا ہم ایسے کنسٹیٹیوٹ کریں گے کہ جو جرگہ ہوگا کہ وہ کسی کے ماتحت نہ ہو. کچھ شکایات بھی جرگے کے حوالے سے یہ ہے کہ زیادہ تر اگر وہ فارمر پی اے کے اثر کے نیچے جو جرگے تھے, ہم نہیں چاہتے اسی طرح ہو. جو ٹرائبز ہیں وہ خود مشران کو آگے لے کے آئے. ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم 50 مشران کو ہم ہر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایز اے جرگہ ٹیم اناؤنس کرے اور ان کے درمیان پھر, اور وہ بھی ہر قوم کی جو ہے وہ پروپورشن کے حساب سے ہو. جتنا ایک قوم رہتا ہے وہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر اسی حساب سے ان کے مشران بھی ہو. تو یہ ویسے بھی اگر آپ جوڈیشری کو ایکسٹینڈ بھی کر دیں, پولیس کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر دیں, لیکن جرگہ وہ چیز ہے جس سے آپ کوئک جسٹس انشور کرا سکتے ہیں اور وہ کلچر کا حصہ ہے. قبائلی زیادہ تر عدالتوں میں جانا پسند بھی نہیں کرتے, وہ اب آپس میں بیٹھ کے ایشوز کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہم انشاءاللہ کو کر. تو گورنر صاحب ایک اور بھی ہے, انفیکٹ جب آپ نے مرجر کر دیا ہے تو اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ علاقے اب تک بھی فوج کے پاس ہی رہیں گے؟ عملاً دیکھا جائے تو فوج کے پاس ہیں وہ علاقے, تو کیا فوج کو ودرا کرنے کے حوالے سے بھی کچھ سوچ بچار ہو رہی ہے؟ کوئی ٹائم فریم آپ مقرر کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایز سچ قبائلی علاقہ ہے تو فوج کے ساتھ. ہمارے پشاور کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں یہاں بھی فوج ہے. جو آپ کے پچھلے 15-16 سال جو حالات گزرے ہیں, جو یہاں پر فارن انٹرفیرنس رہی ہے, جو یہاں پر دہشت گردی رہی ہے, ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو پوری مسلم ورلڈ کے اندر جو ایشوز چل رہے ہیں یہاں پر اگر یہ کوشش کی گئی ہے تو ہمارے سیکیورٹی اداروں نے, آرمی نے سکسیسفلی ان کو روکا ہے. تو وہ تو آپ یوں سمجھے کہ آپ کا قبائلی علاقہ کا ایک بارڈر بھی ہے افغانستان کے ساتھ, اکراس دا بارڈر وہاں سے لوگ بھی آتے رہے ہیں. لیکن سر اب تو آپ نے باڑ بھی لگا دی تقریباً, وہ اس کے اوپر بھی کام شروع ہے. لیکن دیکھو وہ آپ آرمی کو اس لیے نہیں کہ یہ قبائلی علاقہ ہے تو یہاں پر آرمی آپ کے بارڈر کے لیے وہ ضروری ہے. وہاں پر جو قبائلی علاقہ جات کے اندر جو قوانین تھے, جو FCR تھے, جو چیکس اینڈ بیلنس نہیں تھے, جو فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے, وہاں ترقی کے چانسز نہیں تھے, اور اس قانون کے اندر دہشت گردوں کو چھپنے کی بڑی جگہ تھی. اسی لیے وہاں آرمی کی پریزنس. اور اب جو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہاں پولیس کو, وہاں پولیس جائے گی, وہاں پر جوڈیشری جائے گی, فرنٹیئر کنسٹیبلری رول پلے کرے گی, فرنٹیئر کور کو ہم انشاءاللہ بڑھا رہے ہیں, وہ اپنا رول پلے کرے گی. تو وہ کریں گے تو بارڈر کے لیے تو ضروری ہے آرمی آپ کے کراس دا بارڈر وہ تو رہے. لیکن جہاں پر ایڈمنسٹریشن کا اور امن کا تعلق ہے وہ پولیس کو ہیلپ کرے گی. باقی بھی ہمارے پاس فرنٹیئر کو فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے, تو وہاں ایسا آرمی کا رول نہیں ہوگا. لیکن دیکھو آپ کا جو اگر آرڈر ہے اور اس کے اوپر اس کو سیکیور کرنے کے لیے اور یہ ہے کہ ویزیبل تھریٹس ہیں, ادھر سے لوگ آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پر جتنی دہشت گردی ہوئی, تو یہ تو آرمی کی پرفارمنس ہے کہ انہیں سب کچھ کنٹرول. درست. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, گفتگو جاری ہے ہماری گورنر خیبر پختونخوا سے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید گورنر صاحب. انفیکٹ کچھ وہاں پہ قبائلی علاقوں میں عناصر ہیں کہ جو ناراض نظر آ رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو ان کے جو گلے شکوے ہیں بڑے بجا ہیں, یا وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ چل کے تو اسٹیٹ کے خلاف کچھ باتیں کر رہے ہیں؟ جو قبائلی علاقہ جات جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک
میدان جنگ کی صورت میں وہ 14-15 سال رہے، تو ظاہر ہے کچھ تو لوگوں کو وہاں پر تکالیف ہوئی ہے، اور یہ جو مرجر ہے اور جو اب ان کو کم از کم 1000 ارب روپے ایکسٹرا ملے گا تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل، ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ، ان کی نوکریاں، روزگار اور اس ایریا کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، یہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے تکلیف گزاری ہے اور ہمیشہ پاکستان کے لیے قبائلیوں نے قربانی دی ہے، چاہے وہ کشمیر کی بات آپ کریں یا اس وقت دہشت گردی کی بات کریں، تو ظاہر ہے ان کو تو ہم نے ایکسٹرا جو ہے وہ دینا بھی ہے، اٹینشن دینا بھی ہے۔ جو قبائلیوں کی اس ایشو کے علاوہ اگر کوئی بات کرے یا اگر وہ پاکستان کے سالمیت کے خلاف کوئی بات کرے تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اور افغانستان کے اندر اگر آپ پاک افغان ریلیشن کو آپ دیکھ رہے تو ہم نے بار بار اوور دا ایئرز ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ فار ایگزامپل وہاں پر انڈیا کے اتنے کونسلیٹ ہیں، کیوں ہیں؟ افغانستان کے اندر کیوں ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے مقاصد کیا مقاصد؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے کہا ہم باڑ لگا رہے ہیں اور ہم راستے اسپیسیفکلی چھوڑتے ہیں کہ یار 2-3 راستے ہو، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خاص راستے سے لوگ آئیں جائیں، محفوظ گزرگاہ ہونی چاہیے۔ ایک دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہو، یعنی آپ کے پاس آئیڈینٹی ہو اپنی کہ آپ کون ہیں۔ ادھر افغانستان کی طرف سے یہ ہے کہ ایک تو باڑ نہ لگاؤ، یعنی جہاں سے بھی بندہ گزرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو یہ انسینٹیو نہیں ہے، یہ صرف دیکھو نا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ خاص راستے ہوں اور لوگوں کو ڈاکومنٹڈ اور آئیڈینٹیفائڈ لوگ آئیں جائیں، وہ اس کے الٹ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ اگر چلو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پشتونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، چلو ہونا چاہیے، لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ کدھر؟ اگر آپ جلال آباد اور اب کابل کے اندر ہزاروں لوگ پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے رو رہے ہیں کہ ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سوال ہے کہ پشتونوں کو کہاں اکٹھا؟ ہمارے پاس ان کے جو افغانستان کے ریفیوجیز یہاں موجود ہیں، وہ اگر خود اپنے ملک جانا نہیں چاہتے، تو پھر پشتونوں کو کدھر اکٹھا رہنا؟ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جناب اچھا آپ لوگ کہتے ہو کہ پشتونوں کو اکٹھا رہنا چاہیے، تو اگر اکٹھا رہنا چاہیے تو پھر ریفرینڈم کرا دیں کہ کدھر وہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں۔ پشتونستان کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ یعنی کوئی خاص جگہ یا کوئی اینٹی پاکستان۔ تو اگر افغانستان، اب ہم یہاں تو لوگ سلوگن لگاتے ہیں، اب افغانستان کے جتنے پشتون ہیں، وہ جتنے افغانی ہیں، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، ورنہ آج خراب جائیں آپ ان کے کونسلیٹ کے سامنے ہو، 12-14 ہزار وہ بیچارے رو رہے ہیں آلریڈی پاکستان، وہ ویزے کے لیے وہ آپ جائے، کتنی ان کی بری حالت۔ یہاں جو ریفیوجیز ہیں وہ افغانستان جانا نہیں چاہتے۔ اچھا، اس تناظر میں اگر ہم کہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے، اگر اتنے ہی ان کو پشتونوں کو اگر اکٹھا رہنا ہے اور وہ ویسے بھی ان کو پاکستان کے ساتھ پیار ہے تو شامل ہو جائے پاکستان کے ساتھ، تو پھر یہ کہیں گے جناب یہ دیکھو انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے افغانستان توڑنے کی بات کی ہے، لیکن وہ کلم کلا لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ہوگا۔ یعنی یہ پاکستان جو اللہ کے نام پہ بنا ہے، اگر جن سے برداشت نہیں ہو رہا تو وہ اپنا کام کرے، ہوگا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور ساری دنیا کو پتہ ہے، پہلے پاکستان کی مخالفت، پھر خیبر پختونخوا جو NWFP تھا اس کو انڈیا کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش، تیسری کوشش یہ کہ جناب اب اس کو پختونستان، اب اللہ کا نظام ہے۔ اب اس نعرے کے ساتھ اگر آپ کہیں نا کہ چلو یار پاکستان کی پشتونوں کو چھوڑو، چلو یہ افغانستان کی پشتونوں کے درمیان کوئی ریفرینڈم کرو، کدھر رہنا چاہتے ہیں، وہ تو پاکستان سے جانا نہیں چاہتے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ پشتونوں کو اکٹھا ہو اور یہ بھی پاکستان کے ساتھ ہو تو پھر افغانستان کے بہت سے علاقے پاکستان میں شامل کرنے پڑیں گے، تو پھر آگے سے وہ کہیں گے کہ جناب یہ انہوں نے کسی ملک کو توڑنے کی بات کی ہے اور اس نے وائلیشن کی ہے اور غلط بات کی ہے۔ بہرحال یہ آج سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہسٹری ہے۔ لیکن تھوڑی سی اگر بات یہ کر لیجئے، اگر ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کے اندر جو جن لوگوں نے ریاست خلاف ہتھیار اٹھائے، اب ہتھیار ڈال رہے ہیں تو ان کو مین سٹریم کیا جا رہا ہے، عام معافی دی جا رہی ہے، تو قبائلی علاقوں میں بھی کچھ عناصر تبھی تک موجود ہوں گے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر وہ ہتھیار ڈالتے ہیں اور وہ آتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے؟ دیکھو میری بات سنو، ویسے تو کئی دہشت گردوں نے بھی ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں اور وہ آتے، ایک جو بات کرتے ہیں نا کہ وہ لوگ
ایک عوام میں سے کچھ عناصر اور عوام میں فرق ہوتا ہے. صحیح. میں کو بتاؤں, بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کے چونکہ وار زون رہا ہے 14-15 سال سے, وہاں پر لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے سینٹیمنٹ سے فائدہ اٹھانا اور ان کو جو ہے وہ ایسے لیڈ کرنا کہ یار ان کو شاید ان کے ناراض ہونے کی, ان کے تکالیف سے فائدہ اٹھانا الگ بات ہے, ان کو ایکسپلائٹ کرنا الگ بات ہے. اور ایک فیصلہ کہ اگر آپ یہ سمجھے کہ کوئی قبائلی عوام کے درمیان کوئی ایسی فیلنگ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان والی بھی ہے, ایسے تو ہے ہی نہیں. تو اگر 2-4 عناصر ہے اس سوچ کے ساتھ تو ہو کیئرز ہونا. لیکن جہاں پاکستان کی یہ ہم کیوں اس کے اوپر, میں تو کھڑا ہوں قبائلیوں کے ساتھ, میں تو کھڑا ہوں قبائلیوں کے ساتھ. انہوں نے جو پاکستان کے لیے قربانی دی اور آئندہ بھی دیں گے, تو وہ تو اصلی پاکستانی ہیں. تو ان سے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں. ہاں اگر تکلیف ہوئی ہے, شکوہ ان کا جائز ہے, اس کا شکوہ دور کرنا جائز ہے, مداوع ان کا ہونا چاہیے. میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو جو تکلیف پہنچی ہے وہ الگ ہے, چونکہ حالات ایسے تھے اور سب کو پہنچی ہے, اور اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے. لیکن جو پاکستان کے خلاف بات ہے وہ تو آپ سوچے ہی مت نہ کہ قبائل کے اندر کوئی ایسی بات کر سکتا ہے. لیکن اگر فوراً تھوڑا سا سر قبائلی علاقوں سے نکل کے اب باقی طرف چلتے ہیں, تو بات ہو رہی ہے نئے صوبے بنانے کی. تو انفیکٹ کہا جا رہا ہے کہ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے, اور اسی طرح کی ایک آواز ہزارہ میں بھی ہمیں سننے کو ملی. تو ایسے میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجورٹی کے ساتھ آلموسٹ بیٹھی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں, تو کوئی اگر آواز وہاں سے اٹھتی ہے, جمہوری جماعت ہے, عوامی مطالبہ ہے, تو کیا آپ ایکسیپٹ کریں گے اور وزارہ صوبہ بھی بننا چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومتیں اور حکومتی نظام جب یہ بنتی ہے تو یہ عوام کے فائدے کے لیے. صحیح. جو پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ مسلسل کیوں ہوتا ہے؟ وہ یا تو پارلیمنٹ ایک دفعہ بن کے 1-2 سال کے اندر قانون سازی کر کے پھر پارلیمنٹ ختم ہو, لیکن مسلسل پارلیمنٹ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ آپ کو آئین کے اندر ضرورت کے مطابق تبدیلی لانی ہوتی ہے, عوام کی بہتری کے لیے, نظام کی بہتری کے لیے. اب جو عوامی نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں, وہ عوام کی ترجمانی کرے اور فیصلہ کرے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اور عوام کے لیے کیا بہتر ہے. تو اس کے مطابق فیصلے کرنی چاہیے. میں کنسیپچولی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے. اب دنیا کے اندر 3 ممالک ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, UK, جہاں پارلیمانی نظام بڑا کامیاب ہے. لیکن پارلیمانی نظام کی کامیابی کا مقصد یہ ہے کہ وہاں یونٹری سسٹم ہے, وہاں صوبے نہیں ہیں, چھوٹے یونٹس ہیں, چھوٹی یونٹس نہیں ہیں, ایک ہی اسمبلی ہے. اچھا, جہاں فیڈریشن ہو وہاں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں کوئی اور نظام کامیاب ہے. تو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارا تجربہ ہو گیا کہ میں اس سوال کو ادھر ختم کروں کہ 73 کا آئین ہے, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ ایک سیکرڈ ڈاکومنٹس ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے وہ پولیٹیکل ڈیسیشن لینے چاہیے جو قوم کے لیے بہتر ہو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گورنر خیبر پختونخوا سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. گورنر صاحب, بات کی جا رہی ہے سندھ کی, تو سندھ میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اگر کوئی کرائسس ڈیولپ ہوتے تو اس کے حق میں ہے کہ وہاں پہ گورنر راج ہونا چاہیے جمہوری دور میں؟ دیکھیے, گورنر راج تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اور جہاں بھی ہو تو انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو نہ تو مجھے کوئی اس طرح کی کوئی بات سننے کو ملی ہے, نہ کوئی پارٹی ہائی اپ سے کوئی ہماری کوئی اس طرح کی, میرا تو نہیں خیال کہ کوئی اس لائن پہ سوچ رہا ہے, اور نہ یہ کوئی اچھا عمل ہے گورنر راج. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر قانون اپنی حرکت میں آ جاتا ہے, اور اگر آپ عوام کو انصاف دلانے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ حساب کتاب کرنے لگتے ہو,
وہ ریئیکشن کے طور پر اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو بھی تو کاؤنٹر کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنر راج ہو، لیکن بات یہ ہے کہ کیا کریں. یعنی اگر ایک صوبے کا کوئی کارڈ کھیلے صرف اس لیے کھیلے کہ ان کے پاس کوئی ایسے چیز پڑی ہوئی ہے یا قوم کے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا وہ حساب اور احتساب کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہمارے بچے گند میں اپنے لیے رزق ڈھونڈتے ہیں. یعنی لیڈرشپ، میں حیران ہوں کہ جو اپنے آپ کو لیڈرشپ کہتی ہیں ان کو کب یہ شرم آئے گی کہ جب آپ کے بچے گند میں اپنے لیے رزق ڈھونڈتے ہیں تو آپ کتنے بڑے آدمی، آپ کے پاس اتنے اربوں ہیں کیوں؟ آپ نے کدھر سے کمائے اور آپ اس کا کیا کریں گے جس قوم کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں. یعنی روتلیس اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں ویسے اتنی سافٹ اکاؤنٹیبلٹی کے حق میں بھی نہیں ہوں. اچھا، میں دیکھو روتلیس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، ہسپتال میں کسی عورت کو میڈیسن نہ ملے وہ مر جائے، وہ بندہ اس کا قاتل ہے. بچے کو میڈیسن ایف آئی آر بھی نہیں کرنی چاہیے، تحقیقات بھی نہیں ہونی چاہیے، بس نہیں تحقیقات ہونی چاہیے لیکن پولیٹیکل کمپرومائزز نہیں ہونی چاہیے کہ جناب یہ ہو جائے گا تو سسٹم خراب ہو جائے گا تو ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی تو فلانا ہو جائے گا یا NRO ہو جائے. نہیں، ایسا ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے کہ میں اس دیکھو دو چیزیں ہیں آپ کو ملک کی ترقی کے لیے. انڈیجنس ریسورسز جو آپ کے اللہ نے آپ کو دیے، جو پاکستان کے پاس ہے کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے، اور میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں، اس کا ایفیکٹو استعمال اور منی لانڈرنگ کو روکنا. دو چیزیں ہیں، ایک اپنے ملک کے پیسے کو روکے، منی لانڈرنگ نہ ہو، اور جو آپ کو اللہ نے وسائل دیے میں وہ تو دنیا کے نقشے پر 3 ایسے وسائل ہیں جو اللہ نوازتا ہے کسی قوم کو تو اس میں 1 دے دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دے دیتا ہے. ایک ہے ایگریکلچر، نمبر 2 معدنیات، نمبر 3 انرجی ریسورسز، آئل اینڈ گیس. اب میں آپ کو بتاؤں، پاکستان واحد ملک ہے جس کو اللہ نے تینوں دیے ہیں. بالکل ایسے، اس میں کوئی شک. مجھے کوئی اور ملک بتاؤ. میں آپ کو معدنیات کے بارے میں بتا رہا ہوں. 71 ہمارے پاس انڈسٹریل منرلز ہیں، 9-10 ہمارے پاس میٹیلک منرلز ہیں. KP کے اندر ہم نے پچھلے 5 سال میں 10% ہمیں NOCs ملی، ہم نے 53% آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن بڑھائی. UAE میں ہر 5واں کنواں پازیٹیو ہو جاتا ہے، یہاں پر ہر 3را کنواں پازیٹیو ہو جاتا ہے. اچھا، انرجی ریسورسز ہمارے پاس سب سے زیادہ. مجھے ایسا ملک بتائے جہاں 71 انڈسٹریل منرلز ہوں. مجھے ایسا ملک بتائے جن کے پاس 9-10 میٹیلک منرل ہو. یہاں تو لوگ الیکشن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کیا کریں گے؟ جی آپ کا کوچا وہ پکا کروں گا، ٹرانسفارمر لگاؤں گا، بیٹے کو کلاس 4 لگا دوں گا. اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ ذرا سوچے نا. تو یہ سوچ بھی سیاستدان دیتے ہیں. میں اسی پہ دیکھو، میں اسی پہ آ رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کون سا ملک ہے جس کے پاس اتنے زیادہ منرلز ہیں؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کون سا ملک ہے کہ اس ملک میں اتنا ایگریکلچر بھی ہو؟ اور مجھے اب یہ بتائیں کہ اس کے اندر بلوچستان، خیبر پختونخوا کو لے لیں، کتنے انرجی ریسورسز ہیں دیکھیں. اور ہائیڈل پاور کے علاوہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، تو جو ہم نکما پر یہ جو بعض لیمین سوال کرتا ہے نا کہ پاکستان جو ہے وہ اتنے سارے لوگ لگے ہوئے اس کو کہا رہے ہیں اور پھر بھی یہ خراب نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا. میں صرف ایک بات بتاؤں، جس دن ایگزمپلری پنشمنٹ شروع ہو گئی چوروں کو ملانا، اس ملک جو ہے یہ کوئی نہیں روک سکے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں، ٹوٹی پوٹی ایجوکیشن نظام سے آپ کے سائنٹسٹ دیکھیں، نیوکلیر پاور ہیں، آپ کے ڈاکٹرز امریکہ میں سرو کرتے ہیں، آپ کے انجینئرز امریکہ میں سرو کرتے ہیں، تو کس چیز کی کمی ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سر بات فارورڈ بلاک کی ہو رہی ہے، پھر فارورڈ بلاک کے تھرو چینج آنی چاہیے وہاں پہ. دیکھیں بات یہ ہے، فارورڈ بلاک میں یہ یہاں تک تو میرا دماغ بھی نہیں جاتا. اب تو میں کسی اور جگہ. فواد چودھری صاحب آپ کے وزیر اطلاعات وفاقی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو میسیجز کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس ملیں، ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں. یہ تو یہ ان کو پتا ہوگا. میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے وہ پولیٹیکل ڈسکشن میں جانے سے پہلے میں صرف یہ بتاؤں کہ قوم کے اندر جو میں تحریک انصاف کی جو کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں اور میں پرائم منسٹر صاحب کی جو کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں، اور جو چیز انڈو نہیں ہو سکتی، وہ یہ نہیں کہ ہماری حکومت بنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اویئرنیس کیمپین 22 سال سے چلی، جو لوگوں کے اندر شعور آ گیا ہے.
اب ان لوگوں کو کوئی چور رول نہیں کر سکتا, کوئی چوری کی حکومت یہ اب برداشت نہیں کریں گے. یہ اصل کنٹریبیوشن ہے پی ٹی آئی کی. اور انشاءاللہ ہم جو نوجوانوں کے اندر جو اویئرنیس ہے. اچھا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, فرق کیا آیا ہے؟ آج 10 سال پہلے اب دیکھیں نا, لوگ انڈیفرنٹ ہوتے تھے. الیکشن ہو رہا ہے, اچھا یار الیکشن ہو رہا ہے, کس کو ووٹ دے یار, کوئی ووٹ, کوئی نوجوان الیکشن کی بات نہیں کرتا تھا. اب پارٹیسپیشن بڑھ گئی ہے. اب ہر نوجوان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں اس پروسیس میں حصہ ڈالنا ہے. ہاں, اگر میں اس سے انڈیفرنٹ نہ ہوں تو یہ پھر یہ ملک میں کسی اور کے حوالے کر رہا ہوں. تو ہر نوجوان آپ کا میل فیمیل وہ پولیٹیسائز ہے, وہ پولیٹیکل ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو جاری ہے ہماری گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صاحب سے. سر, کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف منسٹر سندھ مارل گراؤنڈز پہ, اخلاقی بنیادوں پہ استعفیٰ دے کے علیحدہ ہو جائیں کیونکہ ان کے اوپر الزام آ گیا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ اخلاقی بنیادوں پہ ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ میں ویسے جنرلی بات کروں گا. میں جو اگر آپ جاپان میں کسی منسٹر کہے کہ جی آپ کے اوپر یہ اعتراض ہے, اور اگر وہ فیل کرے کہ اس نے کچھ کیا ہے, اندر سے اس کو پتہ ہوتا ہے, تو منیمم وہ ریزائن کر جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ وہ خودکشی کر جاتا ہے. دیکھو نا, قوم کے اندر غیرت کا عنصر بھی ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, یہ وہ قوم ہے کہ اگر ایک انسپیکٹر بھی آنسٹ ہو جائے اور وہ کسی ایان علی کے جیب سے لانڈرنگ کی منی نکال دے تو وہ بیچارہ مرا پڑا رہتا ہے, اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ کسی کو پتہ ہے. اب دوسرا انسپیکٹر سوچتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے, چھوٹے بچے ہیں مجھے بننے کی. یعنی ہم اس حد تک گر چکے ہیں, اس حد تک اگر گر چکے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ویسے تو اگر آپ سارا کچھ گند کر رہے ہو, ایئرپورٹ کے اوپر سارا دن آپ کرپشن کر رہے ہو, تو آپ بڑے اچھے ہو, آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہے. اگر پاکستان کے لیے آپ ایک قدم اٹھاؤ, کسی کو روکو کہ یہ نہ کرو, تو دوسرے دن آپ کو گولی مار دی جاتی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بڑی روتلیس اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں سر, لیکن آپ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ اندر سے پتہ ہوتا ہے تبھی لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں, تو بابر اوان صاحب اور اعظم سوادی صاحب کو بھی اندر سے پتہ تھا کہ انہوں نے کوئی گلٹی ہیں, تو وہ بھی پھر علیحدہ ہو گئے, ریزائن کر گئے نا دونوں سے. دیکھیں ان دونوں کی میں بات کروں, ایک سمپل پروسیجر انہوں نے عدالت میں کیسے, تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا سر, ڈیسائیڈ ابھی نہیں ہوا. تو یہ اچھی بات ہے اگر انہوں نے ریزائن کیا کہ میں اس سائڈ پہ ہوں, عدالت کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے, تو اچھی روایت ہے. تو سر یہ پرویز خٹک صاحب, علیم خان صاحب, ایون کہ خود پرائم منسٹر صاحب, ان کے اوپر الزام تو ہے نا سر, وہ بھی تو ابھی تک معاملات چل تو رہے ہیں. فار ایگزامپل پرائم منسٹر صاحب کے پاس کیا الزام ہے, اس کے اوپر کیا الزام ہے؟ ہیلی کاپٹر کا استعمال غیر قانونی طور پر. دیکھو میری بات, اب میں ہیلی کاپٹر کی آپ کو بات بتاؤں. میں انفارمیشن منسٹر ہوں, سوچے میں انفارمیشن منسٹر تھا, باقی صوبوں نے 13 ارب روپے لگائے. کس چیز کے اوپر؟ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر. ہمارے پیسے ٹوٹل 1 ارب بھی نہیں لگے. کیوں نہیں لگے؟ کہ ہم نے صوبے کا پیسہ, ملک کا پیسہ پرائم منسٹر کے وزٹ سے بچایا. یعنی جس چیز کے اوپر 3-4 کروڑ کی ایڈورٹائزمنٹ ہونی چاہیے تھی, اس کے لیے ہم عمران خان کو ایز اے سیلیبریٹی لے جا کے ادھر سے ان سے افتتاح کروانا. مقصد ایک کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. اب انہوں نے 73-74 چکر لگائے, اس کے جیب کو ایک پیسہ. اور ایک اور بات میں بتاؤں, جس طرح ایسے سیلیبریٹی کو پیسے ملتے ہیں جہاں وہ جاتا ہے, تقریر کرتا ہے, کچھ لکھتا ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 74 جو یا 73 چکر جو پرائم منسٹر نے لگائے ہیں, جو صوبے کا 10-11 ارب کا پیسہ بچایا ہے, ان کے جیب میں کیا گیا؟ دیکھو اکاؤنٹیبلٹی کے اندر میں آپ کو بتاؤں 2 چیزیں, لاس آف منی اینڈ بینیفیشری. پیسے کا ضیاع ہو گیا, چوری ہو گیا, اور کسی خاص بندے کو اس کا فائدہ پہنچا. یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہے. اب اس میں سے مجھے پوائنٹ بتاؤ. میری بات سنیں. نہیں, لیکن نیب کو یہی جواب دیں گے. نیب کو جواب یہی دیا جائے گا. میری بات سنا. دیکھو نیب کو سارا پتہ ہے کہ یہ کسی کی جیب میں یہ پیسے نہیں گئے. لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل, لیکن سر ان کی سرکاری حیثیت تو نہیں تھی نا. دیکھو میری بات سن,
ان کی سرکاری حیثیت آج آپ کے شہزاد اکبر صاحب جو مشیر ہیں نیب کے، وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے، مریم نواز نے غیر قانونی طور پہ طیارے کا استعمال کیا، تو پھر وہ بھی تو الزام نہیں بنتا نا سر؟ ممکن ہے کہ انہوں نے بھی اس نیت سے ان لوگوں کو استعمال کیا ہو. دیکھو اس کے لیے ثبوت چاہیے. جو میں بات کر رہا ہوں نا، جو میں بات کر رہا ہوں ایز این انفارمیشن منسٹر، کہ میں اس وقت انفارمیشن منسٹر تھا، صحیح، میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ اب چیک کریں پنجاب کے اندر کتنے پیسے ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ ہو گئے، ہمارے کتنے خرچ ہو گئے. اچھا ہمارے اتنے کم کیوں خرچ ہو گئے؟ صحیح. جو چیز میں ویسے تو نہیں کہہ رہا نا، کوئی تھیوریٹیکل بات تو نہیں کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک صوبہ ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسے خرچ کر رہا ہے، صحیح، 12 ارب روپے، 10 ارب، 13 ارب روپے، دوسرا صوبہ خرچ کر رہا ہے 1 ارب روپے، تو اس کی وجہ ہوگی نا. تو جس طرح آپ رuthless اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ لوگ کہ جو نیب کا مطلوب ہے، کیونکہ ای سی ایل کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، 172 لوگ جو جی آئی ٹی کے اندر جن لوگوں کے نام ہیں ان کے نام ڈالے گئے ہیں، تو کیا گورنر خیبر پختونخوا صاحب یہ سجیسٹ کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کے نام رہنے چاہیے رادر، بلکہ وہ لوگ کہ جو نیب کے مطلوب ہیں ان کے نام بھی ڈال دیں ای سی ایل میں؟ دیکھو میں کوئی ایسی بات اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ نہ تو میں جوڈیشل اتھارٹی ہوں، صحیح، نہ میں نیب کا حصہ ہوں. میں تو کنسیپچول بات کروں گا کہ اے سی ایل پہ لگانا نہ لگانا، وہ کیا پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. میں صرف یہ بتاؤں چور بچ کے نہ نکلے. آپ کے صوبے میں ایک ڈیم بن رہا ہے محمد ڈیم، اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی کمپنی کو دیا گیا ہے کہ جو اس وقت مشیر تجارت ہیں پرائم منسٹر کے، اور پرائم منسٹر صاحب خود فرماتے ہیں کہ کانفلکٹ کا انٹرسٹ جب ہوگا تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیکے دے جائیں گے اور راتوں رات آپ ارب پتی ہو جائیں گے. آج ان کے مشیر کی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے، بٹ اس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی بالکل میرٹ پہ دیا گیا، نہیں ہٹنے والے پیچھے. دیکھیں 2 چیزیں یاد رکھیں. جو ایک بندہ یا کوئی کمپنی اگر ٹھیکہ لیتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے. اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہ قانون ہے جو سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت نے بنائی. ذرا صبر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ذرا امپورٹنٹ ہے، یہ سوچتے. میں انفارمیشن منسٹر تھا، دا رائٹ ٹو انفارمیشن سب سے پہلے میں نے بنایا. پولیس ایکٹ میں نے بنایا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں نے احتساب کمیشن بھی بنایا، بعد میں بند کر دیا آپ لوگوں نے. نہیں میں بولتا ہوں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کدھر تک ہے. صحیح. تو میں آپ کو بتاؤں تو جس کو ٹیکہ ملا ہے تو سب سے پہلے تو قانون کے مطابق وہ دیکھنا چاہیے. صحیح. یہ ضروری ہے اب سن لیں کہ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے یہ ٹیکہ غلط ملا ہے کہ صحیح. اس قانون پہ آپ پرکھیں. 2 چیزیں ہیں، ایسے ادھر ادھر کی نہیں مارنی چاہیے. اگر تو وہ اتھورائزڈ ہے ٹیکہ لینے کے لیے، تو اگر کل آپ اسے کہیں آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو عدالت بلا لیں کہ جی آپ نے مسٹر اے بی کو کیوں کہا کہ آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں. یہ بھی تو قانون کی وائلیشن ہے نا کہ ایک کمپنی یا ایک بندہ. تو پھر سر نواز شریف پہ بھی تو یہ الزام ہے نا کہ حکومتوں میں رہ کے انہوں نے فوائد حاصل کیے اور اربوں ڈالر انہوں نے کمائے ہیں، دیکھیں نا میری اسی پہ ان کو سزا ہو رہی ہے. تو ان کے تو کیسز چل رہے ہیں نا، ان کے تو کیسز عدالت فیصلے کر رہے ہیں نا، تو عدالت ہی فیصلے کریں گے. وہ تو چل، آپ دیکھو نا، آپ کمپیریزن اس طرح. بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر الزام ہے تو اس الزام کی جانچ پڑتال ہوگی نا. امکان تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں تو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ بھی کیا ہو مجھے وہ کمپلیٹ کرنے دینا. جی جی. چاہے وہ رزاق داؤد کا کوئی ریلیٹیو ہے، کسی اور منسٹر کا ریلیٹیو ہے، خود ہے، وہ خود چیئرمین رہے ہیں اس کمپنی کے. کوئی بھی بندہ اگر حکومت میں بیٹھا ہوا ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہے، دیکھنا چاہیے عدالت موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، کوئی بندہ جا کے بتا دے کہ یہ غلط ہوا ہے، اس قانون کے تحت غلط ہوا ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ نیب موجود ہے، کوئی جا کے بتا رہے ہیں جناب اس کے ساتھ فیور کیا گیا ہے. جو میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں صرف آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے اور اگر وہ سب سے لوسٹ بیڈ بھی دیتا ہے اور وہ انٹائٹل بھی ہے، آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر کہیں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کمپنی سے کہہ دیں کہ آپ نہ کریں. وہ آپ اگر کریں گے تو آپ غلط اللیگلی آپ جائیں گے، آپ کے خلاف مس یوز آف اتھارٹی کا کیس بن سکتا ہے. تو میں تو پورے عوام سے یہ بات کرتا ہوں، ساری لیگل کمیونٹی سے یہ بات کرتا ہوں. آخری سوال آپ سے کیونکہ وقت ہو گیا ہے، نواز شریف کو اور زرداری صاحب کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں کسی کی سیاسی مستقبل کے بارے میں نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں سیاسی کارکن ہے سر آپ. میں آپ کو بتاؤں اس کا میں کیا دیکھتا ہوں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں
کہ یہ ملک مزید چوری اور چوروں کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں نہ کسی کا، یہ میری عادت نہیں، ریگارڈلس کوئی پارٹی ہو، وہ تحریک انصاف میں کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے فضل سے عوام کے اندر اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ بھی کسی چور کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ جدھر بھی ہو. اور اگر ہم نے اپنے جنریشن کا خیال رکھنا ہے تو نہ صرف اپنے انڈیجنس ریسورسز جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو افیکٹولی یوٹیلائز کرنا ہے، برائے کار لانا ہے، بلکہ وہ جو پاکستان کے پیسے باہر لوگ گئے ہیں ان میں سے 1 2 4 نہیں، سارے کرمنلز کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.